یہ صفحہ 76 تمام سے 76 بار با با یعنی دوسری تمرین من کون ہؤلاء یہ ہؤلاء یہ الفتیات یہ فتات کی جمع ہے فتات الفتات ایک اور ان کی جمع ہے الفتیات نوجوان لڑکی من میں نہ کون اور ہؤلاء یہ الفتیات لڑکیاں نوجوان لڑکیاں اور یا میں نہ اے یا اے اور مریم نام ہے اور یا کے بعد جب آئے تو اس پر ایک پیش ہے اگر پیش والا بھی ہوتا مثلا خالد ہوتا تو وہ بھی ہو جاتا یا خالدن نہ پڑتا اب ترجمہ ہم کرتے من کون ہؤلاء یہ الفتیات نوجوان لڑکیاں یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں یا مریم اے مریم یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں آمنہ کیا اخواتن اخواتن اختن کی جمع اختن ایک بہن اخوات بہت سی جمع اخوات بہت سی بہنیں یہ جمع اور یہ مفرد ہن وہ سب عورتیں اب اخوات ہن کیا یہ سب بہنیں ہیں یوں بھی کہہ سکتے تھے آہن اخوات یہ بھی ہو سکتا تھا کیا وہ سب لڑکیاں جو ہیں وہ بہنیں ہیں کیا اخوات بہنیں ہیں ہن وہ سب کیا وہ سب کی سب بہنیں ہیں نعم دام میں نہ ہاں ہن میں نہ وہ ہاں وہ سب کی سب اخواتن بہنیں ہیں ہاں وہ سب کی سب بہنیں ہیں من ابوہن من پہلے آ گیا من میں نہ کون من کون ابو باپ ہن ان کا من ابوہن ان کا باپ کون ہے اور اگر ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان کی ماں کون ہے امہن من ان کا چچا کون ہے من امہن من خالہن ہاں یہاں پہ ابو ہے جی ہاں اور امی والدہ کے لیے کیا امی نہیں ہوتا امی ماں کے ساتھ پیش امہن یہ امہن ان کی ماں کون ہے من ابوہن ان کا باپ کون ہے ابوہن ان کا باپ یہ اب مبتدا ہو گیا ابوہن ان کا باپ الشیخ شیخ بلال اس کا نام ہے ان کا باپ شیخ بلال ہے ان کا باپ مسٹر بلال ہے یہ شیخ بلال ہے امہن ان کی ماں امہن ان کی ماں استاذتن یہ لفظ ہے استاذتن اس کا معنی استانی استانی اور جب یا لگ گئی میری استاذتنا ہماری ہوتا تو استاذتنا بنا لے تو اس کی ماں ان کی ماں میری استانی ہے ان کی ماں میری استانی ہے. أين
اینا منا ویئر کہاں, ہاں اینا کہاں, اینا کہاں. بیت یہ دیکھیں یہ بیت گھر اور بیت ہن ان کا گھر. اینا بیت ہن ان کا گھر کہاں ہے. اینا کہاں, بیت گھر, ہن ان کا. اینا بیت ہن ان کا گھر کہاں ہے. بیت ہن قریب ان کا گھر قریب ہے. بیت ہن قریب ان کا گھر قریب ہے. منل مدرسہ منل یہ جو منل مدرسہ بیت ہن قریب. اگر ہم یوں کر دیتے بیت ہن قریبتن صحیح ہوتا. بیت ہن قریبتن ہاں کیونکہ ہم لوگ بیت کی بات کر رہے ہیں. ہاں مذکر ہے لہذا قریبن ہوگا, قریبتن نہیں ہوگا. اور اگر ہم یوں کر دیں من المدرسہ کیا غلطی ہوگی. وہ حروف جار ہے. ہاں من حرف جار ہے تو اس کے نیچے زیر آنا چاہیے, زبر غلط ہے. تو ان کا گھر مدرسے کے قریب ہے. اب تماری حول حول اس کا مطلب چینج کر. حول یو چینج, تم تبدیل کرو, ٹرانسفر کرو. المبتدا سبجیکٹ مبتدا ہو زبر آئے گی, مفعول ہے. مبتدا کو تبدیل کرو فی الجمل الآتیۃ, فی الجمل لام کے نیچے زیر فی کی وجہ سے فی الجمل, اور یہ اس کا موصوف صفت ہے اس لیے الآتیۃ کے آئے. جیسے یہ زیر ہے نا اسی طرح الآتیۃ یہ موصوف اور یہ اس کی صفت. تو جو اس کی حالت ہوگی موصوف کی وہی صفت کی حالت ہوگی. تو زیر ہے تو یہاں بھی زیر. آنے والے جملوں میں الا جمع جمع یہ سنگولر ہے تو اس سنگولر کو پلورل کرو. کما ہوا موضح موضح ایکسپلین جیسا کہ مثال میں واضح کیا گیا ہے. دیکھیے ہذہ بنتن. اب یہاں پر ہم نے ہذہ واحد ہے تو یہ بنتن بھی واحد ہے. اور اگر ہم ہذہ کو ہؤلاء کر دیں گے ہؤلاء تو کیا ہو جائے گا بناتن. ہؤلاء بناتن. یہی جو پیٹرن ہے یہ آگے چلے گا. ہذہ طالبۃ ہذہ طالبۃ کیا ہو جائے گا طالبات طالبات. یہ سب شاگردیں ہیں یا شاگردائیں ہیں یا لڑکیاں طالب علم ہیں. ہذہ مدرسۃ کیا ہو جائے گا یہ جو ہے نا ہؤلاء اس کو نہیں کرنا, اس کو کہیں گے ہذہ مدارس. یہ ضابطہ لکھ لیں ہذہ مدارس. اگر مبتدا کی جو خبر ہے یعنی اگر یہ بعد والا جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں جس کو خبر کے طور پر لا رہے ہیں, اگر یہ جمع غیر عاقل ہو, جمع غیر عاقل یعنی انسان نہ ہو other than consciousness, جس میں نہیں ہے, شعور نہیں ہے, جس طرح حیوانات, گھر, درخت, پلرز, حمود, تو اس صورت کے اندر اس کو ہؤلاء نہیں لانا. ہؤلاء نہیں, ہذہ ہی بہتر ہے. یعنی نمبر نہیں کٹیں گے, یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کو ہم غلط کہیں, لیکن پرائرٹی جسے دی جائے گی نا وہ اس کو دی جائے گی کہ یہ زیادہ بہتر ہے. تو ہؤلاء مدارس کہنے کی بجائے ہذہ مدارس. اور مدارس کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ اس پر تنوین نہیں پڑھنی,
یوں نہیں پڑھنا حاضہی مدارسن، یہ نہیں کرنا. حاضہی مدارس، حاضہی طبیبتن، یہ ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر ہے، کیا ہو جائے گا؟ طالبات طبیبات. ہاں طبیبتن ہے نا، طبیباتن، طبیباتن، یہ سب. اور لڑکیاں عورتیں مؤنث یعنی کہ ڈاکٹرنیاں ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیڈی ڈاکٹرز ہیں. حاضی مسلمتن، ہاؤلائے کیا ہو جائے گا؟ مسلماتن، یہ مسلماتن، یہ سب مسلمان عورتیں ہیں. حاضی زوجتن، یہ ایک بیوی ہے، وائف. ہاؤلائے زوجاتن، زوجاتن، ہاؤلائے زوجاتن. حاضی اختن کیا بنے گا؟ اخوات، اخا. ہاؤلائے اخواتن، یہ سب بہنیں ہیں. ہاؤلائے فتیات، حاضی فتاتن، یہ ایک نوجوان لڑکی ہے. ہاؤلائے فتیاتن. حاضی جدیدتن، یہ ایک چیز ہے جو نئی ہے، تو کیا کہیں گے؟ حاضی جددن، یہ بھی صحیح ہے. اور یہاں ہاؤلائے جددن صحیح ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اشارہ کریں کہ ان کی طرف، مثلا نوجوان یا اسٹوڈنٹس، ہم کہتے کہ یہ نئے اسٹوڈنٹس ہیں، یا مثلا عورتیں ہیں یعنی نئی اسٹوڈنٹس مؤنث یا مذکر، تو پھر ہم ہاؤلائے لا سکتے ہیں، ہاؤلائے جددن. لیکن مثلا گھڑیاں ہیں نہیں، تو پھر حاضی جدد کہیں. کیسے یہ اگر یہ جدیدن ہوتا تو بھی جدودن آتا. نہیں، یہ جو اگر حاضہ جدیدن، حاضہ جدیدن، تو یہ جو جدد ہے نا، یہ جدید کی بھی جمع ہے. بعضوں نے اس کی جمع اجداؤ بھی بنایا ہے. اجداؤ اور جدد دونوں صحیح ہے. اچھا جی، حاضی کبیرتن، ہاؤلائے یا تو کرے ہاؤلائے کبار، ہاؤلائے کبار. اور یہاں اس کو دوسری جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، یعنی اگر وہ چیز مؤنث ہے، مفرد ہے، تو حاضی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ بشرط ہے کہ وہ غیر عاقل ہے. اور اس کے لیے پھر کبار کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کبیرتن بھی اس کو ادا کر سکتا ہے. پر یہ دیکھنا ہے کہ اگر عقل والا ہو تو پھر کبار اور حاؤلہ دونوں کو جمع کر دے، اور اگر وہ غیر عاقل ہے تو ان دونوں کو مفرد بھی لایا جا سکتا ہے، اور دوسری صورت میں جائز ہے. حاضی صغیرتن، ہاؤلائے صغار، قاعدے کے تحت ہاؤلائے صغار. حاضی طویلتن، ہاؤلائے طوال، طوال. اقرا وقت پڑھو اور لکھو. ہاؤلائے اخوتی، ہم ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے ہیں. ہاؤلائے اخوتی، یہ میرے بھائی. اخوتی بھائی، اخن کی جمع ہے، اخواتن اخن کی جمع ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں. وہاؤلائے اخواتی، اور یہ میری بہنیں. من ہاؤلائے فتیات، یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں؟ ہاؤلائے بنات المدرستی، یہ اسکول کی لڑکیاں ہیں. ہاؤلائے فتیات زمیلاتی، یہ نوجوان لڑکیاں میری یعنی کلاس فیلو ہیں یا میری یعنی رفیقہ ہیں ساتھ. ابوہن طبیب، ان کا باپ ڈاکٹر ہے. وہ امہن مدرسہ، اس کو مدرسہ نہیں پڑھنا، ہاں امہن مدرسہ. تو اگر کوئی پڑھ دے تو مانا ہو جائے گا کہ ان کی ماں خود، ان کی ماں ہی مدرسہ ہے. تو امہن مدرسہ نہیں، مدرسہ، میم کی پیش، مدرسہ. امہن مدرسہ، ان کی ماں استانی ہے، مدرسہ ہے.
این طالبات الجدد، نئی لڑکیاں طالبات کہاں ہیں؟ ذهبنا الى المکتبۃ، اب یہاں ذهبنا، اس کو نا آواز جو ہے اس کو زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا، یہ جو ذهبنا ہے بس ایک زبر رکھنی ہے. اگر ہم اس کو یوں پڑھ دیں آواز میں تھوڑا سا ذهبنا، یہ وہ کلم کا صیغہ ہو جائے گا جو ایڈجسٹ نہیں ہوگا، ہم گئے. ہاں ذهبنا الى المکتبہ، الى من کی طرف، مکتبہ لائبریری، وہ لائبریری کی طرف گئی ہیں. این بناتو کا کہاں ہے، اور یہ کا جو ہے نا یہ زبر کے ساتھ مذکر اور زیر مؤنث، تو آگے آیا ہے امتی. آپ کے ادھر ہے ہاں امتی، تو یہ جو تی ہے نا امتی یہ مؤنث ہے، لہذا یہ زیر آ جائے. اگر ہوتا امی، اے میرے چچا، تو پھر ہم کا پڑھتے. ہاں یہاں چچی ہے تو یہاں کے آئے. ہن فی المطبخ، وہ مطبخ میں ہے یعنی کچن میں ہے. ہؤلاء الممرضات مسلمات، ممرضات کا معنی نرس، کیا یہ نرسیں مسلمان ہیں؟ نعم، ہاں. ہؤلاء طبیبات، یہ سب عورتیں لیڈی ڈاکٹرز ہیں. ازواجہن مدرسون، ازواج زوج کی جمع خامن، ان کے خامن اساتذہ ہیں. من هذه المرأة، یہ عورت کون ہے؟ ہی زوجۃ الطبیب الجدید، اب دیکھیں ہی وہ شی، زوجہ یہ زوجۃ طبیب طبیب جدید الجدید، یہ جو ہے نا یعنی وہ نئے ڈاکٹر کی بیوی ہے. اب یہ جو ہے نا زوجہ، طبیب جو ہے نا طبیب یہ موصوف ہے، اور یہ الجدید اس کی صفت ہے. اور پہچان یہ ہے کہ جس طرح یہ زیر ہے یہاں بھی زیر پڑیں گے. الف لام لگا اس پر تو الف لام اس پر بھی لگے گا، مفرد ہے تو مفرد ہے، مذکر ہے تو مذکر ہے. یہ نئے ڈاکٹر کی بیگم ہے، بیوی ہے. آپ بناتو، اسامہ مذکر، آپ بناتو کا فی المدرسۃ الثانویۃ یا اسامہ، تو اے اسامہ کیا آپ کے بچے مڈل اسکول میں ہیں؟ سیکنڈری اسکول میں، کیا سیکنڈری اسکول میں، کیا آپ کے بچے اے اسامہ سیکنڈری اسکول میں ہیں؟ بعضہن، بنات بیٹیاں، کیا آپ کی بیٹیاں سیکنڈری اسکول میں ہیں اے اسامہ؟ بعضہن فی المدرسۃ الثانویۃ، ان میں سے کچھ سیکنڈری اسکول میں ہیں اور ان میں سے کچھ جو ہے وہ مڈل اسکول میں ہیں. لَکِ بناتن یا لیلا، اے لیلا کیا آپ کی بیٹیاں ہیں؟ نعم لی بناتن کبار، ہاں میری بڑی بیٹیاں ہیں. وَهُنَّ طالبات بالجامعۃ، اور وہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس ہیں، طالبہ ہیں. من هؤلاء النساء الطوال، یہ بڑے قد کی عورتیں کون ہیں؟ ہن طبیبات من امریکہ، وہ امریکہ کی لیڈی ڈاکٹرز ہیں. الطبیبات خرجنا من المستشفى، الطبیبات لیڈی ڈاکٹرز خرجنا نکلی، من المستشفى ہسپتال سے، لیڈی ڈاکٹرز ہسپتال سے نکلی. اقرا المثال، لام پر زبر، اقرا المثال، مثال پڑھ. ثم حول، پھر تبدیل کر، حول الجمل الآتیۃ مثلہ، پھر تبدیل کرو آنے والے جملوں کو اس کی طرح، مثال کی طرح جو ہم نے دی ہے. مثلا زینب خرجت من الفصل، زینب کمرہ جماعت سے نکلی. اب
یہ جو ہے زینب خالد کی وجہ سے، اب زینب و آمنہ و مریم اب تین ہو گئی، اب تین کی وجہ سے فعل کیا آ جائے گا؟ خرجنا، جمع کثیرہ آ گیا۔ یعنی جب ایک سے بعد دو ہوتی مثلا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر دو مثلا زینب و مریم، یہاں کیا ہو جاتا؟ نکلی دونوں، خراجا دونوں نکلی۔ اب سب اور ساتھ ایک اور بھی ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ خرجنا۔ اب اسی طرح ہم اس کو کریں گے المدرسۃ ذهبت الى الفصل۔ اب جب جمع ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ المدرسات خرجنا، المدرسات خرجنا، المدرسات خرجنا، ذهبنا، المدرسات ذهبنا الى الفصل، الطالبة الجديدة جلست في الفصل، نئی لڑکی، طالب لڑکی بیٹھی کمرہ جماعت میں یا جماعت میں۔ الطالبات الجدد، نئی لڑکیاں، سورس لڑکیاں، کیا ہو جائے گا؟ جلسنا فی الفصل، الطالبات الجدد، جلسنا فی الفصل۔ بنت محمد ذهبت الى المدرسة، یعنی محمد کی بیٹی مدرسے کی طرف گئی۔ 3 منٹ ہے۔ بنات محمد یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے اس کے نیچے زیر بنات محمد ذهبنا، نون کی زبر نہیں، بس ایک ہی زبر، ذهبنا الى المدرسة، بنات محمد ذهبنا الى المدرسة، محمد کی بیٹیاں مدرسے کی طرف گئیں۔ بس آج اتنا ہی ہے، کل پھر آگے چلیں۔ بنات محمد